الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ احباب ذی وقار، حروف شبہ مستعلیہ سبق نمبر 13 اور 14 میں آپ نے سیکھے ہیں۔ سبق نمبر 14 میں را کے اصول اور ضوابط بتائے گئے کہ اس کی تفخیم اور ترقیق کن صورتوں میں ہوتی ہے، کب اسے موٹا پڑھنا ہے اور کب اس کو باریک ادا کرنا ہے۔ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ را کی تفخیم یعنی را کو موٹا کر کے ادا کرنا، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ پہلا اصول ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے، جیسے رجلن، رجلن، دو زبریں آ جائیں تب بھی را کو پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اجرن، اجرن، کھڑا زبر آ جائے تب بھی را پر پڑھا جائے گا۔ ابراہیم، ابراہیم، را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو وہ را بھی پر پڑھی جائے گی۔ عرشن، عرشن، را کے اوپر پیش ہو تب بھی را موٹی پڑھی جائے گی۔ رزقو، رزقو، دو پیش آ جائیں را کے اوپر تو بھی را پر پڑھی جاتی ہے۔ اجرن، اجرن، را ساکن ہو اور را سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو را پر پڑھی جائے گی۔ ترجعون، ترجعون، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو لیسن 14 میں آپ نے سیکھیں۔ ایک دو اضافی چیزیں بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو را پر پڑھی جائے گی۔ اب یہ بھی سیکھ لیں کہ اگر را ساکن ہو، اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پیچھے زبر والا حرف آ جائے تب بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اب اس کی مثال سورہ عصر، اس کی پہلی آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے والعصر، یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اور اوپر لام الف لا بھی چھوٹا سا لکھا ہوا ہے۔ لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہیں رکنا، اس کو آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آیت بھی ختم ہو رہی ہو اور لا بھی ہو تو پھر آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جیسے آپ چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، رکنا چاہیں تو رک جائیں اور ملانا چاہیں تو ملا لیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ ملانا چاہیں گے تو پھر را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور اگر رکنا چاہیں تو را ساکن ہو جائے گی۔ نیچے ساکن کے ساتھ اس کو لکھا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، تو اب اس کو پر پڑھا جائے گا۔ اب اوپر والا ہم پڑھیں گے والعصر، را باریک ہے والعصر، اور نیچے والے میں را پر پڑھیں گے والعصر، والعصر۔ را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر آ جائے تو اس را کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورہ فجر کی 2 آیات کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 27 ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ اب آگے دیکھیں کہ را ساکن ہے اور اس کے ساتھ پیچھے الف ہے جس پہ کوئی ظاہر ہے کہ حرکت ہو نہیں سکتی چونکہ وہ الف ہے۔ اب اگر یہاں سے آیت نمبر 28 کو ہم الگ سے ادا کرنا چاہیں، پیچھے سے ملائیں نہیں، ملانے کی صورت میں تو ہو جائے گا مطمئنہ ترجعی، تو اب اگر اس کو الگ ادا کرنا ہے تو پھر الف کے نیچے زیر آئے گی، یہ حمزہ بنے گا، اور عارضی زیر کے بعد را ساکن ہو تو اس کو پر پڑھا جائے گا، یہ ہو جائے گا ارجعی، ارجعی۔ را پر پڑھنے کا ایک قاعدہ آخری یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر را ساکن ہو
اور اس سے پچھلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر آ رہی ہو تو پھر اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب یہ مثال آپ کے سامنے ہے، دو اس میں الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے رب، با کے نیچے زیر ہے اور آگے را ساکن ہے جو دوسرے الگ لفظ کا حصہ ہے، تو یہاں پہ اس را کو بھی ہم پر کر کے ادا کریں گے۔ رب ارحمہما، رب ارحمہما۔ انشاءاللہ العزیز 14ویں سبق کی مشق نمبر 2 میں ہم را باریک کی مثالیں دیکھیں گے تاکہ مکمل طور پر حروف شبہ مستعلیہ کی ادائیگی کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے اور قرآن مجید کی درست ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اس سفر کو ہم سب کے لیے آسان بنائے۔